کی، کسی محنت کی، کسی جدوجہد کی، کسی سبب کی، کسی ذریعے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ، وہ کہتا ہے میرا ارادہ فقط کن فیکون ہے، یعنی جیسے ہی اس نے ارادہ کیا لفظ کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا۔ اب یہ ارادہ ہے اللہ کا، یعنی جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کام ہو گیا۔ اب وہ فرما رہا ہے میں نے ارادہ کیا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا۔ ارادہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب میرا ارادہ یہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، ارادہ یہ ہے کہ میں تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کر دوں، رجس کو تیرے اہل بیت سے دور کروں۔ اب رجس کیا شے ہے؟ اس لفظ رجس پہ اگر غور کریں، علماء ادب، اہل لغت، عربی زبان و ادب جاننے والے سمجھنے والے لفظ رجس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی پلیدی، بلکہ ہر قسم کا عیب لفظ رجس کے دائرے میں ہے۔ فرمایا محبوب میں نے ارادہ کیا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، محبوب تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے۔ رجس کو دور، اور ارادہ کس کا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا اس کا ارادہ فقط کن فیکون ہے، یعنی جیسے اس نے ارادہ کیا کام ہو گیا۔ گویا طے یہ پایا کہ اب گندگی، غلاظت، نجاست، پلیدی، رجس اہل بیت محمد کے قریب نہیں آ سکتی۔ اب گندگی، غلاظت، نجاست، پلیدی، رجس، عیب آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ ارادہ آپ کا یا میرا نہیں، ارادہ اللہ کا ہے۔ اب گندگی، غلاظت، نجاست، پلیدی، رجس اہل بیت محمد کے قریب نہیں آ سکتی۔ تے موڑی یار آپ میں پریشان ہونے آئے کہ فلانا بندہ ہے اہل بیت رسول دا منکر کیا ہو، اے فلانا ہے پنج تن پاک دا گستاخ کیا ہوئے، اے فلانا ہے آل محمد تو دور کیا ہوئے، اے فلانا ہے اس کو اہل بیت رسول دا ذکر چنگا کیوں نہیں لگتا؟ یار اللہ فرما رہا ہے کہ میں رجس کو ہی نہ تو دور کیتا ہے، وہ فرما رہا ہے میں گندگی کو ہی نہ تو دور کیتا ہے، میں نجاست اور پلیدی اور غلاظت کو ہی نہ تو دور کیتا ہے۔ گویا اے اصول اے اساڈے طے کردہ نہیں، اے اصول قرآن نے طے کر دیتا کہ ہن جو جتنا پاک ہو سی اتنا آل محمد دے قریب ہو سی، جو جتنا پاک ہوگا اتنا آل محمد کے قریب ہوگا، اور جو جتنا بڑا رجس ہوگا، قرآن پاک کا لفظ ہے، جو جتنا بڑا رجس ہوگا، اپنی زبان چاک دیئے جتنا بڑا گاندو سی اتنا اہل بیت محمد تو دور۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ اس نے فرمایا میں نے ارادہ کیا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، محبوب تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو پاک کر دیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں پاک کیتا، کہیں کیتا وہ دبے میں اساسا نہیں کیتا، اسی آپ نہ پاک ہیں، اسی تا اس کو کہ نہیں، وہ فرما رہے ہیں میں پاک کیتا ہے، دیکھئے شاید پاک اس کیتا ہے، تے کیتا بھی قرآن جیسو،
تے مڑ اگر 5 تن پاک آگ لگیے تے روڑا کیتا ہے وہ پیاندا میں پاک کیتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں نے ان کو پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یاد رہے 5 تن بنائے بھی اللہ نے ہیں اور 5 تن کو پاک بھی اللہ نے کیا. بنائے بھی اس نے ہیں پاک بھی اسی نے کیے. بنائے بھی قرآن میں ہیں پاک بھی قرآن میں کیے. میں نے عرض کیا 5 تن قرآن میں بنائے ہیں. اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا 5 تن قرآن میں کہاں سے آ گئے؟ سورہ آل عمران آیت مباہلہ اس نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ مباہلے کی آیت اگر اس پہ غور کیجئے میں مختصراً عرض کر دوں کیونکہ بات چھٹ گئی ہے سمجھا. عیسائی آئے حضور کی خدمت میں مناظرے کے لیے. نجران سے عیسائی آئے مناظرے کے لیے. مناظرہ کس بات پہ تھا؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور فرماتے تھے نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. عیسیٰ اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کا بندہ ہے روح اللہ ہے. اس گل دے اوتے آ مناظرہ تے جس مناظرے ہوندے نا امام شافعی نے آکھیا جس میں کسی عالم نال مناظرہ کیتا میں جت گیا. جس کسی عالم نال میرا مناظرہ ہویا میں جت گیا تے جس کوئی جاہل میرے متھے لگا میں ہار گیا. جتھے اچھڑنا ہے اتھائیں اڑ جاونا ہے. تو جب ان عیسائیوں کا مناظرہ ہوا حضور سے انہوں نے اپنی دلائل اپنی دلیلیں پیش کی. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور نے پوچھا کیا دلیل ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے. کیا چونکہ عیسیٰ کا پیو کوئی نہیں وہ بغیر پیو دے پیدا ہویا ہے تو مرتسو کا پیو کون ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ وہ عیسائی وہ پاپ کہہ رہا ہے پادری کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کون ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کا باپ اور کون ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کہ کسی دا پیو نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی قدرت کاملہ نال بغیر باپ سے پیدا کر دے تو یہ مطلب اے ہویا بھی اللہ دا باپ ہوندن. ہاں اور کی مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا مڑے میرا بھی سوال ہے آدم دا پیو کون ہے؟ آدم دا باپ کون ہے؟ آدم دا پیو کون ہے؟ جسڑے گل ہوئی تھوڑے جو رکھو میں لگے جسڑے گل نہ کوئی بڑی نہ پڑھو مناظرے میں کہ نہیں ٹی ویاں تے نیٹ دا دور کہتے مناظرے پڑھو نیٹ جسڑے گل کوئی نہ پڑھی اگلے بندے نے مڑ کو رکھ رہا ہوں جسڑے انہاں نوں گل دا جواب نہ آوے تے وہ پادری تھوڑے کو رکھ رہا لگے. حضور نے فرمایا کافر کہو حالی تا میں آدم دی ماں میں پوچھ عیسیٰ دی تا ماں بھی ہے نا. عیسیٰ دی ماں مریم آئی. عیسیٰ دی ماں مریم ماں دے نال پیدا ہویا ہے باپ تو بغیر پیدا ہویا ہے. میں تا اوندا پوچھدا پیاں جیدا باپ بھی کوئی نہیں تے جیدی ماں بھی کوئی نہیں تے اگر اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ دونوں دے پیدا کرن دی قدرت رکھدا ہے تے مڑ اگر اس نے عیسیٰ نو بغیر باپ دے پیدا کر دیتا تو کیا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ اوندا باپ ہے؟ جس گل اتنے بڑی نا پادری روڑا پا چڑھے انہاں کہ نہیں اسی تھوڑی گل سنتے ہی نہیں اسی تھوڑی گل ساڈا عقیدہ خراب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس مناظرے نال گل نہ بنی. اللہ نے فرمایا محبوب اے مناظرے نال منن والے نہیں ہیں انہاں نوں مباہلے دا چیلنج کر ان کو مباہلے کا چیلنج دے. مباہلہ کی ہوتا ہے؟ جس گل کا فیصلہ مذاکرات نال یا گل بات نال یا گفتگو نال یا ڈائلاگ نال یا مناظرے نال نہ ہو رہا ہو دے واسطے پھر مباہلہ. مباہلہ کی ہوتا ہے؟ جی میں آپ آختے ہیں تو بھی مسیح سے پڑھتے میں بھی مسیح سے پڑھتے فلانے دربار دا بوا تو نہیں بولتے میں بھی بولیں گے. اے مباہلہ. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو مباہلے کا چیلنج کر. مباہلہ کیا ہے؟ دو فریق ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے
دوسرے کے حق میں بد دعا کرے، جس کی بد دعا دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے وہ فریق حق پہ ہے۔ اب یہ ہے مباہلہ۔ اس نے فرمایا محبوب ان کو مباہلے کا چیلنج دے۔ مباہلہ کیا تھا؟ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محبوب ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ انہوں آگ تسی اپنے پوتر لائے آؤ، میں اپنے پوتر لائے ہوں سا۔ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ان سے کہو تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤں گا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو تم اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آؤں گا۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت۔ یہ تھا مباہلہ۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ یہاں حضرت کو جو فرمائیے قرآن لفظ استعمال فرما رہا ہے بیٹے، محبوب ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیٹے تو حضور کے تھے، صاحبزادے تو بچپن ہی بھی ساتھ فرما گئے، بیٹے تو ہیں نہیں کوئی، جب پوتر ہیں ہی نہیں تو اللہ بیٹے کے ہوا تھا، اس لیے پوتر ہیں ہی نہیں۔ صاحبزادے حضور کے بچپن ہی بھی ساتھ فرما گئے، بیٹا تھا ہی نہیں، تو یہ ابنانا و ابناکم کون ہے؟ قرآن نے نبی کے بیٹے کس کو کہا ہے؟ رب کا کلام ہے، کلام الہی ہے، بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہم کوئی بات کریں با مقصد بھی ہو سکتی ہے، بے مقصد بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کلام الہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی عیب کی، کسی ریب کی، کسی کمزوری کی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ابنانا و ابناکم، محبوب ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ آپ بیٹے ہیں ہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ پتر ہیں ہی نہیں، شاہزادے ہیں ہی نہیں، کہ اللہ ابنانا و ابناکم کہیں نہیں آتا ہے، بے مقصد بات تو نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا کوئی تو ہے جس کو قرآن نے نبی کا بیٹا فرمایا ہے، کوئی تو ہے جس کو ابنانا و ابناکم کہا جا رہا ہے۔ کس کو ساتھ لیا؟ ایک ہاتھ حسن کو پکڑایا، ایک ہاتھ حسین کو پکڑایا، اب یہ ہو گئے بیٹے، یہ ہو گئے بیٹے۔ آگے فرمایا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ان سے کہو تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤں گا۔ عورتیں نساء جمع، نساء جمع۔ عربی زبان میں اگر ایک عورت کے لیے لفظ بولنا ہو نا، ایک عورت کے لیے، تو کیا لفظ ہوگا؟ امرأۃ، واحد عورت، امرأۃ۔ اور اگر جمع کے لیے بولنا ہو زیادہ عورتیں، تو کیا لفظ ہوگا؟ نساء۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ان سے کہو تم بھی ایک عورت لے آؤ، میں بھی ایک عورت لے آؤں گا، نہیں۔ نساءنا و نساءکم، ان سے کہو تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤں گا۔ جمع کا صیغہ فرمایا، حکم ہو رہا ہے عورتیں لے آؤ۔ حضور لے کے کس کو جا رہے ہیں؟ حکم ہو رہا ہے عورتیں جمع لے آؤ، حضور لے کے جا رہے ہیں ایک سیدہ کونین، مخدومہ دارین، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ، اقدسہ مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ مکرمہ معظمہ، جناب فاطمہ طہرہ سلام اللہ علیہا۔ حکم ہو رہا ہے عورتیں لے آؤ، حضور لے کے جا رہے ہیں ایک کو۔ گویا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں ایک زہرا کھڑی ہوگی وہاں کل امت کی عورتوں کی نمائندگی ہوگی، جہاں ایک فاطمہ کھڑی ہوگی وہاں کل امت کی عورتوں کی۔ اچھا یہ ہو گئی عورتیں، آگے توجہ فرمائیے۔
فرمایا انفسنا وانفسکم، محبوب ان سے کہو تم اپنی جانوں کو لے آؤ، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آؤں گا۔ اب یہاں توجہ فرمائیے، یہ بھی جمع ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجیے، انفسنا بھی جمع ہے، اپنی جانوں کو لے آؤ۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، یار ایک جان تو ہو گئی حضور کی، ایک نفس تو ہے نفس پیغمبر، ایک نفس تو نفس رسول ہے، یہ دوسرا نفس کون سا ہے؟ یہ دوسری جان کون سی ہے جس کو قرآن نے نبی کی جان فرمایا ہے؟ کوئی جان کیڑی ہے جس کو انفسنا فرمایا ہے، جس کو نبی دی جان؟ اور یار آپاں بیلی سجن گھنا جنوں پیار ہوئے انہوں آکھ دینے نا تو میری جان ہے، یا نہیں؟ تو میری ماں باپ اپنی اولاد نو آکھ دینا تو میری، بیٹا ماں نو باپ نو آکھ دیتا ہے تو میری۔ ہن ذرا توجہ کریا ہے، قرآن نے نبی دی جان کس کو فرمایا؟ انفسنا، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آؤں گا۔ کس کو ساتھ لیا؟ مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، سیدنا و سندنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و مرشدنا جناب علی بن ابی طالب۔ اب یہ کتنے بن گئے؟ کتنے بڑے؟ ابنانا و ابناکم حسن و حسین، نسانا و نساکم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، انفسنا و انفسکم حضور اختصر مولا علی۔ کتنے بڑے بھائی؟ پانچ۔ یہ پانچ کتنے بنے؟ یہ پانچ کہاں بنے؟ پانچ تن، میں نے عرض کیا پانچ تن بنے بھی قرآن میں ہیں، یہ پانچ تن پاک بھی قرآن میں ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھے تو کوئی سوال کرے اے پانچ تن کتوں کڑ لے اپنے میں، یہ پانچ تن پاک والا عقیدہ کتوں آیا ہے؟ اس نے دسو یہ پانچ تن بڑے بھی قرآن چاہیں، یہ پاک بھی قرآن جوئے نہیں بڑے کتنے؟ آیت مباہدہ سورہ آل عمران، اور پاک کتنے ہوئے نہیں؟ آیت تطہیر سورہ الاحزاب، یہ بنے بھی قرآن میں ہیں، یہ پاک بھی قرآن میں۔ حضرت فرمائیے جب یہ پانچ تن پاک مباہدے کے میدان میں آئے نا تو وہ عیسائیوں کا بڑا پادری پوپ وہ تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا آج آنے دو محمد کو اس کے ساتھیوں کو، آمن دیو محمد نو اور اس دے ساتھیاں نو، اسی بنی اسرائیل آئے، اسی نبیان دیاں اولاداں آئے، اسی انہوں نے حق چاہیے بدعا کر سائیں کہ قیامت تک روئے زمین تے انہوں دا نام لمنانا کوئی نہ رس۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پادری۔ اچھا یہ مبالے کی آیت، آیت مبالہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت، آیت مبالہ کی تفسیر اور یہ مبالے کا واقعہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے ہیں اسی طرح ملے گا جیسے میں عرض کر رہا ہوں، چاہے اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں یا اہل تشیع کی کتابوں میں دیکھیں، بالکل اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں جہاں بھی دیکھیں گے ہیں اسی طرح۔ وہ کہہ رہا تھا آنے دو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم ان کے حق میں ایسی بد دعا کریں گے کہ قیامت تک روئے زمین پہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن جب یہ پانچ تن پاک مباہلے کے میدان میں آئے نا، اس کی نظر پڑی، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے یار اے محمد نے مگر چار کیڑے نال کیڑے چار یہ کیڑے؟ اس کو دسیا گیا اے جڑے دو بچے یہ نباسی ہیں، نام حسن اور حسین ہے، جو انہوں نے پیچھے خاتون ہے وہ صاحبزادی ہے، نام فاطمہ الزہرا ہے، اور جڑا اس کے پیچھے مرد ہے وہ داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے، نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے دیکھیا سنیا اپنی قوم نو آندا ہے اے قوم نصارا چپ کر میرے علی،
اتھا جا نہیں بولن دی۔ اے قوم نصارا انہاں پنجاں دے مقابلے تے نہ پے ہوئے آئے، ان پانچوں کے مقابلے پہ مت آنا۔ کوئی عیسائیہ کر لگے انہیں تو تقریر بھی رہنا کھڑوتا ہے، انہیں تو پیانا میرا نو آمن دے تے جی ہون آئے کھڑوتے ہیں تو ہون پیانا مقابلے تے نہیں آمنا تے جی آپ مقابلے تے ہی نہیں آمنا آج مڑی تے اکٹھے ہونے دا مقصد کیا ہے؟ مبالے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، بد دعا کرن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں تے جی انہاں دے مقابلے تے ہی نہیں آمنا آج مڑی تے اکٹھے ہونے دا مقصد کیا ہے؟ وہ آندہ ہے قوم نصارا مینوں قسم ہے عیسیٰ ابن مریم دی، قسم ہے مسیح ابن مریم دی، اے جڑے چہرے میں پیندا پیا، اے جڑیاں شکلاں میں پیندا پیا، قسم ہے عیسیٰ ابن مریم دی، اگر اے اشارہ کر دے میں تا پہاڑ بھی اپنے رستے چھوڑ دے، اے اگر اشارہ کریں پہاڑ بھی اپنے رستے چھوڑ دے میں، قسم ہے عیسیٰ ابن مریم کی، اگر محمد نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان چاروں نے آمین کہہ دیا، اگر محمد نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان چاروں نے آمین کہہ دیا، قیامت تک روئے زمین پہ عیسائیت کا نام لینے والا اور کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو شکلیں، یار عجیب گالے، وہ جڑا توریت دا عالمہ، وہ تا زبور دا عالمہ، وہ تا انجیل دا عالمہ، وہ چہرے دیکھ کے سیاتی کھڑو جائے، شکلہ دیکھ کے سیاتی کھڑو جائے، بھائی نام دے مقابلے تے نہیں آمنا، تو تا قرآن پڑھتا پیا ہے، حافظ تا قرآن ہے، تو تا قرآن دا حافظ اور عالم عمر دا دعوے دار ہے، تینوں کربلا سیان نہ ہوئی کس دے مقابلے تے آمنا ہے اور کس دے مقابلے تے نہیں آمنا۔ اس نے کہا ان پانچوں کے مقابلے پہ نہیں آنا، کیونکہ جس نے ان پانچوں سے بغض رکھا، جس نے ان پانچوں سے دشمنی کا عداوت کا اعلان کیا، جس نے ان پانچوں سے بغض، یہاں بھی فیصلہ قرآن کا ہے، یہ بھی ساڑھی کی کوئی گل نہیں، جس نے ان پانچوں سے بغض رکھا، جس نے ان پانچوں کی دشمنی پالی، قرآن کہتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ان پانچوں سے بغض رکھے گا، جو ان پانچوں سے دشمنی رکھے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، کاذب بھی ہوگا اور اس پہ خدا کی لعنت بھی ہوگی۔ حضرات محترم، میرے حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، حضرات توجہ فرمائیے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور فرما رہے ہیں اے میری امت، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ اچھا وصیت ہوتی ہے نا، وصیت سمجھتے ہیں؟ وصیت کوئی بھی عام شخص، کوئی ہم جیسا بھی ہو، عام آدمی ہو، دنیا سے جا رہا ہو وصیت کر کے جاتا ہے، دینے کو کوئی شاہ ہو گئی ہو وصیت کر کے جاتا ہے، اب اتنی زمین ہی نہیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو وصیت ہوتی ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنی جاگیر ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اتنا کر کے آپس میں خوشی بانٹ دیتا ہے، ہوتا ہے نا، وصیت ہوتی ہے۔ اب کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، حضور اقدس جان عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دنیا سے ظاہراً تشریف لے کے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور اپنے پیچھے ذرا توجہ فرمائیے، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
یاد رہے حضور اپنے پیچھے قیامت تک آنے والی امت چھوڑ کے جا رہے ہیں. قیامت تک آنے والی امت. اب جب امت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر امت کی ہدایت کا اور امت کی رہنمائی کا بھی کوئی انتظام کیا ہے یا امت کو بے آسرا چھوڑے جا رہے ہیں؟ بھائی نبی تو کوئی آنا نہیں ہے. نبی اب کوئی ختم نبوت ہو گئی, دروازہ بند ہو گیا, اب نبی کوئی نہیں قیامت تک آئے گا. تو جب نبی کوئی نہیں آنا تو پھر قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا حضور نے کوئی انتظام کیا ہے یا امت کو بے آسرا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ بھیا ساری رات رکھتے اپنی امت ہی آتا ہے. کیا ممکن ہے کہ امت کو بے آسرا چھوڑ کے جائے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی انتظام نہ کرے؟ فرمایا اے میری امت اتنی تارکم فیکم الثقلین, اے میری امت میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں جا رہا, کوئی روپیہ پیسہ سونے چاندی دے ڈھیر زر و جواہر چھوڑ کے نہیں جا رہا, کوئی زمین جائیداد جاگیر چھوڑ کے نہیں جا رہا, کوئی کرسی اقتدار تخت و تاج چھوڑ کے نہیں جا رہا. میں تا ثقلین چھوڑ کے جا رہا. دو بھاری چیزاں. یا رسول اللہ بھاری چیزاں کیڑیاں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, وَإِتْرَتِي اہل بیتی, اور دوسری میری اولاد میرے اہل بیت. دو چیزیں قرآن اور اہل. ذرا توجہ فرمائیے, جب قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے, کافی ہے. آج کل بندے ساتھ بھی وہاں دے جی قرآن کافی. اے قرآن اسے ٹکڑی رکھو, اسے سے عمل کیتی رکھو, کوئی لوڑ نہیں اہل بیت دی, کوئی لوڑ نہیں بچتن پاک دی, کوئی لوڑ نہیں صحابہ کرام دی, کوئی لوڑ نہیں کسی امام دی, کسی مجتہد دی, کسی مرشد دی, کسی مربی دی, کوئی نہیں. سیدھے کو کیا قرآن کافی. آندھے یہ قرآن کافی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے اور قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے تو حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ صرف یہی فرما دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو پڑھتے رہنا, اس پہ عمل کرتے رہنا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن نہیں, فرمایا صرف قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا, میں تو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن, دوسرے اپنے اہل. اچھا یہاں وجہ کیا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے, صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے, کسی اور شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یار عرض یہ ہے اگر صرف کتاب ہی ہدایت کے لیے کافی تھی تو پھر 1,24,000 نبی رسول پیغمبر اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ نکتہ سمجھ میں؟ اگر صرف کتاب ہی ہدایت کے لیے کافی تھی, اللہ قادر ہے نا, اللہ قادر ہے نا, قادر مطلق ہے بلکہ مقتدر ہے. اندہ ملک مقتدر جی وہ چاہے ہر بندے دے سرانے ایک کتاب رکھ دے, کسی دے سرانے توریت رکھ دے, کسی دے سرانے زبور رکھ دے, کسی دے سرانے انجیل رکھ دے, کسی دے سرانے قرآن رکھ دے. تے مڑا کیا ہے میرے کلام ہی نے, نہیں دے وچ ہر شے لکھی ہوئی ہے, نہیں دے وچ تمام ضروری احکام, فرامین, قوانین, قواعد اور ضوابط موجود ہیں. اسے تو پڑھی رکھو, اسے سے عمل کیتی رکھو, تسی کدی گمراہ نہ ہو کر سکتا ہے. یار یہ گھنا سوکھا کام آ جی, ہدایت صرف کتاب کو دیونی ہو سا, یہ تو سوکھا جہا کام آ. اے مڑ 1,24,000 نبی پیغمبر رسول اتارن کا تکلف کیوں کیتا سا؟ معلوم ہوا انسان کو ہدایت جب بھی ملی ہے تاریخ انسانیت گواہ ہے, انسان کو ہدایت
جب بھی ملی ہے انسان کو ہدایت صرف کتاب سے نہیں ملی، انسان کو ہدایت ہمیشہ انسان سے ملی۔ انسان کو ہدایت ہمیشہ انسان سے ملی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر صرف کتاب ہی ہدایت کے لیے کافی تھی پھر نبی پیغمبر رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن یاد عرض یہ ہے اسی سب لوگ ہیں اسانو تا انساناں دے کلاماں دی سر نہیں اسانو انساناں دے کلام سمجھ بھئی اسانو نیوٹن دے تے آئنسٹائن دے فارمولے سمجھ نہیں ہوندے، اسانو غزالی اور فارابی دی حکمتاں اور فلسفے سمجھ نہیں ہوندے، اسانو رومی دی مثنوی سمجھ نہیں ہوندی، ابن عربی دے تصوف سمجھ نہیں ہوندا، اسانو ارسطو دے اور افلاطون دے فلسفے سمجھ نہیں ہوندے۔ کہ یار انہاں انساناں دے کلام سر نہیں ہوندے، وہ موڑا کھڑا سی رب دا کلام سمجھی بیٹھے۔ جو انسان کا کلام نہیں سمجھ سکتے وہ رب کا کلام سمجھنے کا دعویٰ کریں گے۔ مڑ کچھ لوگ آندے نسی قرآن دے عالم ہیں، آج کل ویسے بھی فتنیاں دا دور ہر بندہ اٹھے کہ آئے قرآن میرے ہاتھ دے جائے، میں اس قرآن دا عالم ہوں۔ کوئی تو کہ تو قرآن دا عالم ہے، تو تا انساناں دے کلاماں دا عالم نہیں۔ جیڑا کہ نا میں قرآن دا عالم ہوں ان دیکھو کیمسٹری دی کتاب کھول کے رکھ دے، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن دا عالم ہوں اس کے سامنے کیمسٹری دی فزکس دی بایولوجی دی کتاب کھول کے رکھو تو انہوں اپنا دو لینا سمجھا سمجھا وہ کو اب سیکھ میں کیڑا یہ پڑھا میں دادا استاد سے بھی کیتا میں مفتی پڑھیا تو میں یہ تھوڑی پڑھیا یار جیسے تو انساناں دے کلام نہیں سمجھ سکتا ہے، جو مخلوق کا کلام نہیں سمجھ سکتے وہ پھر خالق کے کلام کا عالم ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ نہیں، قرآن کا عالم کوئی نہیں۔ علماء سے بھی یہی عرض کرتا ہوں یہ نہ کہیں کہ ہم قرآن کے عالم ہیں، قرآن کا عالم کوئی نہیں ہے۔ قرآن کا عالم صرف وہ ہے جس کے سینے پہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کا عالم صرف وہ ہے جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا ہے، یا پھر قرآن کا عالم وہ ہے جس کے لیے خود محبوب نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی اللہ، اور کوئی مطلقاً قرآن کا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن کے عالم نہ بنے، قرآن کے طالب علم بنے۔ جب آپ قرآن کے طالب علم بنیں گے قرآن آپ کو علم کی خیرات عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا اگر صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا تو پھر نبیوں رسولوں پیغمبروں کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن یاد رہے ثابت یہ ہوتا ہے صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا بھی ہو جو تمہارے سینے میں قرآن کا نور اتارنے والا ہو، کوئی ایسا بھی ہو جو تمہیں قرآن کھول کے پلانے والا ہو۔ اس واسطے حضور فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، اے میری امت میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا توجہ سے ذرا سمجھیے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قیامت تک امت کی ہدایت کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کیوں فرمایا؟ ذرا غور فرمائیے۔ وجہ یہ ہے قرآن صرف تھیوری ہے، قرآن پریکٹیکل نہیں ہے۔ قرآن صرف تھیوری، پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے، قرآن صرف تھیوری ہے، قرآن پریکٹیکل۔ تھیوری کیا چیز ہے بھائی؟ جو چیز لکھی ہوئی شکل میں احکام اور فرامین اور قواعد اور ضوابط اور قوانین لکھی ہوئی شکل میں موجود ہو وہ تھیوری ہے، اور پریکٹیکل کیا ہے؟ جو عمل کر کے دکھایا جائے وہ پریکٹیکل ہے۔ اب قرآن صرف تھیوری ہے،
قرآن پریکٹیکل نہیں ہے. مثلا قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم آ گیا، تھیوری آ گئی، نماز قائم کرو. یہ نہیں بتا رہا قائم ہوگی کیسے. تھیوری آ گئی ہے، پریکٹیکل فرمایا قائم کرو. مولا کیسے قائم کریں؟ ہمیں تو نہیں معلوم قائم کیسے ہوگی. ہم نے تکبیریں کہی ہیں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، سلام پھیر لیا ہے، پڑھتا لئیے. ہن قائم کیوں ہونی؟ حکم نماز پڑھن دا نہیں ہے، حکم نماز قائم کرن دا ہے. مولا قائم کیوں ہو سی؟ اسانوں کی پتہ قائم کیوں ہونی ہے؟ فرمایا اسے واسطے دا دوئی شے نال چھٹی، اسی لیے دوسری شے ساتھ چھوڑی ہے. قرآن تھیوری ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل آل محمد ہیں. اس نے کہا نماز قائم کرو. مولا قائم کیسے ہوگی؟ فرمایا اگر نماز قائم ہونی دیکھنی ہو، کربلا میں حسین ابن علی کا آخری سجدہ دیکھو. اگر نماز قائم ہونی دیکھنی ہو، اگر نماز قائم ہونی دیکھنی ہو، تیروں تلواروں اور نیزوں کے سائے کے نیچے حسین ابن علی کا وہ سجدہ محبت دیکھو. قرآن سخاوت کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا سخاوت کیسے ہوگی. اگر سخاوت دیکھنی ہو حسن ابن علی کی وہ اعلیٰ سخاوت دیکھو. قرآن شرم و حیا کا، عصمت و طہارت و پاکیزگی کا، بلندی کردار کا حکم دیتا ہے. یہ نہیں بتاتا یہ ہوگا کیسے. اگر عمل دیکھنا ہو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا کردار اٹھا کے دیکھو. قرآن ایمان کا، تقوی پرہیزگاری کا، علم و حکمت کا، عدل و انصاف کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، جہاد کا حکم دیتا ہے. یہ نہیں بتاتا یہ ہوگا کیسے. اگر عمل دیکھنا ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کردار اٹھا کے دیکھو. اس واسطے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن، دوسرے اپنے اہل بیت. ایک تھیوری ہے، دوسرے پریکٹیکل ہیں. اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے میرے اہل بیت کا کردار اٹھا کے دیکھ لینا. اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن پڑھ کے دیکھ لینا. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. حتیٰ کہ سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تب بھی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے. قیامت تک امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کے لیے انتظام کیا گیا ہے. نہ قرآن کے دامن کو چھوڑنا، نہ آل محمد کے دامن کو چھوڑنا. ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یاد رہے حضرات محترم، یہ ایام محرم الحرام کے یہ دن ہم حسین ابن علی کی یاد مناتے ہیں، ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. یہ ایام ہم حسینی بن کر گزارتے ہیں. سارے حسینی ہیں، آپ سارے یزیدی تک نہیں. اچھا مزے کی گل ہے، جڑے ہیں وہ بھی نہیں آتے بھی اسی سارے، جڑے ہیں وہ بھی نہیں آتے بھی اسی یزیدی. حسین نے اس لفظ کو گاڑ بنا چھوڑا. جڑے ہیں نا یزیدی وہ بھی نہیں آتے بھی اسی یزیدی. زبان تو بھی وہ اکثر سی حسین نہیں آئے. نواز یہ کر رہا ہوں آپ سب حسین سارے دعوے دار حسینی اور آپ سارے دعوے دار آئے. لیکن کیا صرف زبانی دعویٰ کافی ہے؟ حسینی اور زبانی دعویٰ کیا کافی ہے؟ یار اگر اسی زبان تو سارے حسینی ہو گئے
تے کردار اپنے یزیدیاں والے ہو گئے. کردار نہ تو کی ہو گئی حسینی تے کردار ساڈے یزیدیاں والے ہو گئے. تے کیا حسینی ہونا پیدا ہوتا بھائی زبان تو حسینی ہو گئی کردار یزیدیاں. حسین نو یزید نال کی اختلاف جانتے ہو کی بڑا مسئلہ سمجھیا یہ مسئلہ یہ بے ایمان ہے یہ ٹھگ ہے یہ کرپٹ ہے یہ بددیانت ہے یہ شرابی ہے یہ زانی ہے اللہ کی حدود توڑن والا ہے میرے نانے دی شریعت پامال کرن والا ہے باندر نچاون والا ہے. میں اس رنگے کو اپنا حاکم تسلیم کوئی زمین جائیداد کا روڑا تو نہیں کوئی خاندانی رنجش کوئی کرسی اقتدار دی ہوس نہیں نا کی روڑا ہا چند چیزاں ہیں تے یار انہاں گلاں تے حسین نے یزید کے سامنے سٹینڈ لیا ہے. جنہاں گلاں تے حسین 55 ملکاں دے حکمران دے سامنے اور 40-50 ہزار دی فوج دے سامنے بہتراں نوں لے کے کھڑو رہا ہے. جی وہ کردار ہن حسین دے منن والےاں دے ہووے وہ کردار حسین دے مانیاں دے اگر ہووے وہ یزیدی کردار بے نمازی بھی اسی ہو گئی شرابی بھی اسی ہو گئی بے ایمان بھی اسی ہو گئی بد دیانت بھی اسی ہو گئی کرپٹ بھی اسی ہو گئی رسول اللہ کی شریعت پامال کرنے والے بھی اسی ہو گئی اللہ کی حدود توڑنے والے بھی اسی ہو گئی. کردار یزیدی والے ہو گئے تو یار یہ حسین نے یزید نو قبول نہیں کیتا تو کیا حشر والے دیہڑے آسان جی سانو جی اس نے یزید نو قبول نہیں کیتا کنبے دا کنبا لوٹا چھوڑیا کلی دا کھ نہیں سو بچایا کوئی پرواہ نفع نقصان نہیں کی تے مڑ جی ساڈے کو کردار وہ کرتوت ساڈے ہو گئے یزیدیاں والے کردار میں نہ حسین دا ہوئے جھنڈے حسین دے چاہی بچیے محفلہ حسین دے نا دیاں ہوئے مجلساں حسین دے نا دیاں ہوئے ذکر حسین دا ہوئے سبیلہ حسین دے نا دیاں ہوئے جلوس حسین دے نا دے ہوئے عزاداریاں حسین دے نا دیاں ہوئے تے کردار یزیدیاں کردار یزید یاد رہے حضرات محترم قیامت والے دن سب تو پہلے حسین ہے تسی نام میرا لیندے آئے منکرہ تو کوئی شکوہ نہیں منکر کا ہے منکر شکوہ کہتے ہیں شکوہ منن والے ہتھوں بنائے شکوہ مانیاں او تسی تا میرا نام لیندے آئے تسی تا میرے جھنڈے لیندے آئے تسی تا میرے نعرے لیندے آئے تسی حسینیت زندہ باد آندے آئے یزیدیت مرد آباد آندے آئے تے مڑ تواڈے کردار میرے دشمن آئے میرے قاتل آئے میرے مخالف آئے. حضرات محترم جب تک کردار حسینی نہیں بنایا جائے گا زبان سے حسینی کہلانا کافی نہیں ہے. اساں کربلا تو سمجھے ہی نہیں اساں مقصد حسینیت کو جانیا ہی نہیں اساں صرف حسینیت زندہ باد تے یزیدیت مرد آباد آکھنا سیکھیا ہے. اساں حسینیت کو سمجھیا ہی نہیں حسینیت ہے کی یار کیا وجہ ہے ذرا تو میرے لیے میں آخری گل کر کے اجازت چاہتا ہوں یہ پیغام اور کسی نے دیوڑا تھا اور بھی نے ساتھ کے کسے کہانیاں سنا کے لگ جاتے ہیں کسے کہانیاں سنا کے چٹخارے دار گلا منت مثالہ لا کے فرقہ واریت دی گل اوراں پراں کسی دے خلاف کر کے جناب نو جاونا تے مڑ بندے دے درس سکھو کربلا ہے کیا حسینیت ہے کیا ذرا توجہ کرے آئے عرض ہے کہ
کی مسئلہ ہے، کی وجہ ہے؟ 55 ملکاں دا حکمران ہے اج دے دور وچ چکرو نا نقشہ تے وہ 55 ملک بڑھتے ہیں اور اسلامی سلطنت اس وقت 55 ملک اج دے 55 ملکاں دا حکمران کھڑا ہے 40-50 ہزار دی فوج، کسی نے لکھیا 1 لاکھ دی فوج تے حسین میدان وچ کس لے آئے بچے ہیں، شیرفار ہیں، جوان ہیں، اکبر رنگے تے قاسم رنگے، بیبیاں پاک بازاں نبی دے گھر دیاں شہزادیاں جنہاں کدی مدینے دے بازار نہیں ویکھے آئے انہاں نوں کوفے دے تے دمشق دے بازار ویکھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی مجبوری پیش آ گئی؟ باقی بھی سارے گھراں بیٹھے ہیں، باقی بھی سارے گھراں لوکے بیٹھے ہیں، جان بچاونی تو سب کی آئی، جان بچاونی پوری امت گھراں بیٹھی نہیں آئی، بیٹھی آئی یزید کی بیعت بھی کر چکے ہیں، یزید کو قبول بھی کر چکے ہیں، بیٹھے کی مجبوری آئی؟ کیا ایسی مجبوری تھی؟ جان بچانی بہت آسان تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں رے کا گورنر بنا دیتا ہوں، میں تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیتا ہوں، میں تمہیں عراق کا گورنر بنا دیتا ہوں، میں تمہیں ایران کا گورنر بنا دیتا ہوں، تمہارے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر نچھاور کر دیتا ہوں، صرف ایک بات میری مان لو، صرف ایک گل مان لو۔ تے گل کی ہے؟ مسئلہ نزاع کیا؟ ایک گل مان لو، گورنریاں میں تیرے قدمائیں، عہدے بھی تیرے قدمائیں، سونے چاندی دے ڈھیر بھی تیرے قدمائیں، ایک گل صرف مان لو۔ کی گل ہے؟ ہاں میرے ہاتھ چل صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ کی مانگ رہے ہیں؟ بیعت۔ جو بیعت کی جائے ذرا توجہ کرے آئے ایک ووٹ ہوتا ہے، ایسا سمجھ آئی نہیں، ایک ووٹ مانگتا پیا یار۔ خلافت دے نظام میں کسی کو بیعت رکھیندہ ہی نہیں، جمہوریت دے نظام میں کسی کو ووٹ رکھیندہ، وہ ووٹ مانگتا پیا، وہ کی آندا پیا؟ کہ دی بیعت آئی؟ کیا نبوت دی بیعت مانگ رہی ہے؟ یہ تو نہیں آ گیا میرے ہاتھ چھاپ دے میں بیعت کر کے میں نے نبی مانا، نبوت دی بیعت تو نہیں آئی، طریقت دی بیعت بھی نہیں آئی، یہ بھی نہیں آ گیا میرے ہاتھ چھاپ دے بیعت کر کے میں نے اپنا مرشد مانا، نہیں۔ کہ نہیں بیعت مانگ رہے ہیں؟ سیاست دی بیعت آئی، وہ حکومت دی بیعت آئی، ان دا پہ میرے ہاتھ چھاپ دے کہ میں نے اپنا حکمران مان رہے ہیں۔ ایک ووٹ مانگ رہا ہے، اور اس ایک ووٹ دے انکار تے، ایک ووٹ دے انکار تے حسین نے کنبہ لٹا دیا، ایک ووٹ دے انکار تے حسین نے خاندان ذبح کرایا ہے، ایک ووٹ دے انکار تے سر لے جاوے، خاندان ذبح ہو جاوے، کلی دا ککھ نہ بچے، ایک ووٹ ظالم نو نہیں دے بڑا، ایک ووٹ جابر نو نہیں دے بڑا، ایک ووٹ بددیانت نو نہیں دے بڑا، ایک ووٹ بے ایمان نو نہیں دے بڑا، ایک ووٹ فاسق و فاجر نو نہیں دے بڑا۔ یار ضمیر دا سودا نہ کرنا حسینیت ہے، ضمیر دا سودا نہ کرنا حسینیت ہے، ایمان نہ بیچنا حسینیت ہے۔ یار وہ سی حسینیت 5000 تے ووٹ بھی کم، 1000 روپیے تے ووٹ 500 تے ووٹ وے کیا، سوڑن دے ٹوٹے تے ووٹ ہے، ایک ناڑی تے ووٹ ہے، کوئی پریشر آ گیا جی حاضر۔ یار اساں پیغام کربلا لے آئے نہیں، اساں درس حسینیت
سمجھا ہی نہیں ہے، ایک ووٹ دے انکار دے۔ حسین کوئی مجبور کردار نہیں ہے، ساڑھے لوگوں نے غلط فہمی ہے، حسین کو ایک مجبور تے مظلوم کردار بنا کے پیش کر دیں، نہیں، حسین ایک آفاقی انقلاب کا نام ہے، حسین ایک عالمگیر انقلاب کا نام ہے، اور حسین اس انقلاب کا نام ہے جو قیامت تک حق اور باطل کی پہچان کراون دا سب تو بڑا حوالہ ہے۔ حق اور باطل کی جتھے گل سی سب تو بڑا حوالہ حسین کا انکار ہو سی۔ حسین کا انکار جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تو حسین کے انکار کی طرح۔ ایک ووٹ کا انکار، ضمیر نہ بیچنا، ایمان کا سودا نہ کرنا۔ یار یہ کل دے یزید نو گاڑی کٹتے رہیے تے اج دے یزیداں دے کو ہاتھ بن کے بیٹھے رہیے۔ کل دے یزید نو لعنت کر لے، بے شک لعنت دے کعبے دی، کل دے یزید تے لعنت کریے، لیکن اج دے یزیداں دے کو ہاتھ بن کے سر جھکا کے بیٹھے رہیے۔ کیا حسینیت کا حق ادا ہو؟ نہیں، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ حسینیت ہر دور میں یزید کا انکار، حسینیت ہر دور میں یزید کا انکار۔ اچھا نہیں تھے بھی نظر سمجھے آئے، اے بھی نہیں وہ یزید تو مراد صرف وہ سی جڑا بڑی کرسی تے بیٹھا ہو سی، صرف وہ نہیں جڑا بادشاہ دی کرسی تے بیٹھا ہے، صرف وہ یزید نہیں، گڑی محلے جی یزید ہی نہیں، گڑی محلے جی وہ یزید ہیں۔ وہ تے جی آپاں گلی محلے دے یزیداں دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سکھ جاویے، کیوں بڑا ہے۔ حسین علیہ انکار دا بہت ہوتا ہویا ہے نا، وہ تا بہت اگاں دی گل ہے۔ حسین علیہ انکار ساڑیاں نسلاں بھی گزر جاویں تے ساڑی ضرورت نہیں۔ حسین علیہ انکار بہت اوکھا ہے، کم از کم گلی محلے دے یزیداں میں MP صاحب یہاں چڑھیا، MLA صاحب یہاں چڑھیا، چودھری صاحب یہاں چڑھیا، ملک صاحب یہاں چڑھیا، مرانے پیر صاحب یہاں، سجادہ نشین صاحب یہاں چڑھیا۔ جی ٹھیک ہے جی میں تسی آدھے پے ہو میں ٹھیک ہے، ساڑی بھوک اٹھائی نکلی پئی ہوتی ہے، ساڑی بھوک اتنے نکلی پئی ہوتی ہے، تے موڑ اسی حسین نہیں آئے۔ نہیں ذرا توجہ کرے آئے، کم از کم گڑی محلے دے یزیداں دے اگوں حق بولنا سکھ جاویے، حق نو جاننا سکھ جاویے، حق نو سیاڑنا سکھ جاویے، اور موڑ اس تے ڈٹ جاونا سکھ جاویے۔ حسین بننا اوکھا ہے، کم از کم حسینی فوج دے سپاہیاں جنا دا آیا سی، کم از کم حسینی کردار ہوئے، دیکھ کے پتہ لگے حسینی یہ ضمیر بیچن والا نہیں ہے، یہ ایمان دا سودا کرن والا نہیں ہے، یہ باطل دے سامنے سر جھکاون والا نہیں ہے، یہ حق تے ڈٹ جاون والا ہے، یہ حق نو پہچانن والا ہے، اور حق دے اوتے کھڑو رہن والا ہے۔ حضرات محترم، صبر کا نام حسینیت ہے، رضا کا نام حسینیت ہے، یار دی رضا دے سامنے سر جھکا دینا حسینیت ہے، کردار حسینی بنانا، ضمیراں دا اور ایماناں دا سودا نہ کرنا حسینیت ہے۔ بے نمازی کبھی حسینی نہیں ہو سکتے، شرابی کبھی حسینی نہیں ہو سکتے، بے ایمان ٹھگ کرپٹ دو نمبر بددیانت کبھی حسینی نہیں ہو سکتے، بے ایمان کبھی حسینی نہیں ہو سکتے، ضمیر بیچن والے کبھی حسینی نہیں ہو سکتے، ایماناں دے سودے کرن والے کبھی حسینی نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، صبر کرن والا حسینی ہو سی، یار دی رضا تے سر جھکاون والا حسینی ہو سی، با ضمیر اور با کردار حسینی ہو سی، اپنی نسلاں نوں کربلا دا درس دے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو فکر کربلا سمجھائیں، اپنی اولادوں کو حسینیت کا درس دیں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں صاحب کردار بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں باضمیر بنیں، اپنی اولادوں کو کربلا سکھائیں، اپنی اولادوں کو درس حسینیت دیں۔ اگر چاہتے ہیں ہماری نسلیں صاحب کردار بنیں، اپنے گھر کی بیٹیوں، بچیوں، بیویوں کو کربلا کے میدان سے لے کے کوفے کے بازاروں تک اور دمشق کے دربار تک زینب بنت علی کا وہ اعلیٰ کردار اپنے گھر کی بیٹیوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں کو سمجھائیں، بتائیں، گھٹنے نہ ٹیک دیں کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا۔ حسینی بنے، کوشش کریں، کم از کم ہمارے کردار ایسے ہوں دیکھ کے پتہ لگے یہ حسینی فوج کا سپاہی ہے، دیکھ کے پتہ لگے یہ یزیدی نہیں ہے، یہ حسینی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا